من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد الانبیاء افضل البشر خلیفہ بلا فضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں بلا کوئی دلیل مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ تصدیق کے لیے سچا ہونا لازم ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق کا لقب ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی تھے۔ اسی دوران پہاڑ نے لرزنا شروع کر دیا، وجد میں آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید قدم رنجہ فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق کی ایک وجہ واقعہ معراج کی بلا تردید تصدیق کرنا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر لوگوں کو اس واقعہ سے آگاہ فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کی تصدیق کرنے والے بہت سے لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے اور آپ کا دامن چھوڑ دیا، کیونکہ رات کے کچھ حصہ میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آنا عقلاً محال ہے، جس کی وجہ سے بہت ساروں کو اس واقعہ کی تصدیق میں تردد ہوا، اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے آئے اور کہا، تمہارے صاحب جناب رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی لوٹ آئے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے قبل واپس بھی آ گئے؟ فرمایا، ہاں، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں صبح شام آسمانی خبروں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ تو پھر بھی دنیا کا معاملہ ہے، اور اس وجہ سے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا۔ اس بات پر اجماع امت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور دلیل و حجت کا تقاضا کیے بغیر آپ علیہ السلام کی ہر معاملہ اور ہر بات میں تصدیق کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کے اقوال شکوک و شبہات سے بہت بلند ہے، اور کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جھوٹا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عام طور پر لوگ کسی کی بات سن کر اس کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھ کر ان کی بات کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں، یعنی بات کرنے والا جتنی شانوں اور عظمتوں والا ہے، اس کی بات پر اعتراض کرنا حماقت اور بے وقوفی ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبہ کوئی بیان کرنے کے لیے روشن آیتیں نہ بھی نازل ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی نورانیت ہی آپ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے واسطہ کافی تھی۔
آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر آپ کے اقوال و فرامین کی تصدیق آنکھیں بند کر کے کی جا سکتی ہے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راز کو پا لینے والوں میں اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر، آپ کا لقب ہے صدیق اکبر، سب سے بڑا سچ بولنے والا، سب سے بڑا سچا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لقب قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، جس کا آگے ترجمہ ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان پر طمانینت نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں صاحب سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا، میں نے غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان دشمنوں میں سے کسی نے اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھ لیا تو وہ ہمارے قدموں کے نشان بھی ضرور دیکھ لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر مذکورہ آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، بغیر کسی اختلاف کے اس آیت میں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہونے پر بہت ساری مشہور معروف احادیث دلالت کرتی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس فضیلت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بہت مشہور معروف ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر تھے۔ قرآن مجید میں مذکورہ آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانٍ یعنی دو میں سے دوسرا کہا گیا ہے۔ یہاں ہم چند باتیں ذکر کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ دین کے اہم مناصب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے، اور آپ ان سے چھپ کر غار ثور میں داخل ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان اور ان کی جان نثاری پر مکمل اعتماد نہ ہوتا تو ان کو ساتھ لے کر کبھی غار میں داخل نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار بھی بہت تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو میں سے دوسرا فرمایا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اہم مناصب میں دوسرا رہے۔ مثلا پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام پیش کی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ تو گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام میں بھی ثانی دوسرا تھے۔
غزوات نبوی میں سے ہر غزوہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اس طرح وہ غزوات میں بھی ثانی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری کو شرف عطا فرمایا تھا تو نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا، یعنی امامت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین ہیں، یعنی کہ دوسرا ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے، اور اس طرح قبر میں بھی آپ ثانی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح وصال کے بعد قبر سے اٹھنے میں بھی آپ ثانی ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے، اس طرح دخول جنت میں بھی آپ ثانی ہیں۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ تمام انبیاء کے بعد ساری امت مخلوق سے افضل ہیں۔ ان